خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد زبیر صاحب قبلہ قادری برکاتی، برادر مکرم حضرت مولانا جاوید مصباحی صاحب، قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسول سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شائع خیبر شکن، شیر شمشیر زن شائع خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی محفل فخر زمین و زمن، سرمایہ اہل سنن، آیات من آیات اللہ، مجدد میت ماضیہ، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور اس کا عنوان ہے ایمان بچاؤ بیٹی بچاؤ، جس کے حوالے سے مفتی صاحب قبلہ سے آپ نے ایک مدلل گفتگو سماعت کر لی ہے، اور اختصار کے ساتھ مصباحی صاحب قبلہ سے بھی آپ نے کچھ باتیں سنی۔ آج کی محفل کے لیے میرے لیے جو عنوان مجھے حکم ہے، اہل بیت رسول اور امام احمد رضا۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کے پاس اکرام اہل بیت کیا ہے، تعظیم اہل بیت کیا ہے، تکریم اہل بیت کیا ہے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے تو اس سے منسوب ہر چیز سے پیار کرتا ہے۔ میرا امام تو ایسا کشتہ عشق رسول ہے کہ اس نے نبی کے شہر کے کانٹوں سے وہ پیار کیا کہ اس کا تصور کسی اور جگہ پر کم نظر آتا ہے۔ جب وہ اپنے محبوب کے شہر کے کانٹوں کی بات کرتا ہے، جسے دنیا احمد رضا کہتی ہے، تو پھر وہ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنے لگتا ہے، ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے۔ یہ گلبرگہ شریف کی زمین ہے، شعر و شاعری کی، اردو ادب کی زمین ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ اردو یہیں سے پیدا ہوئی تو یہ کوئی بیجا نہیں ہے۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اردو کے بالوں پر کو انہوں نے ہمارے درمیان اجاگر فرمایا۔ ان کی زمین پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، میرے امام کہتے ہیں ان کے شہر کے خار، میرے آقا کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، یہ ناراض کیوں ہے محبوب کے شہر کے خار؟ اس لیے کہ ناراضگی کا خیال اس لیے آیا کہ یہ مجھے چپتے کیوں نہیں، اندازہ فرمائیں، یہ مجھے چپتے کیوں نہیں، یہ ناراض کیوں ہے، اور اس کے بعد چبے بھی کہاں، تلوے میں اس کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے شہروں کے کانٹے تلوے میں چپتے ہیں، لیکن محبوب کے شہر کا جو کانٹا ہے اس کی جگہ تلوہ نہیں ہے احمد رضا کا۔ کہتے ان کے شہر کے خار کشیدہ ہے کس لیے، آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں، آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ جس کو نبی کے شہر کے کانٹوں سے اتنا پیار ہے، توجہ فرمائیں، جو نبی کے شہر کے کانٹوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کہتا ہے آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں، اندازہ
فرمائے جب کانٹوں سے اتنا پیار ہے تو پھر وہ سیدہ کائنات جو رسول اللہ کی جان کی راحت ہے، ان کے لیے امام احمد رضا کے دل میں محبت کتنی ہو۔ یہ محبت کا معیار ہوتا ہے، یہ محبت کا انداز ہوتا ہے۔ امام اہل سنت اب اہل البیت کی شان کس طرح بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اس بارگاہ عالی جاہ کے اندر، کہتے ہیں کہ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ لوگ قدسی پھول ہیں، قدسی پھول، اور یہ صحیفوں کے پارے ہیں۔ کون؟ رسول اللہ کی اہل البیت۔ اور اس کے بعد پھر یہ اہل البیت ہیں کیا؟ تو مزید اس کی تشریح میں آگے شعر کہتے کہتے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کا خمیر رسول اللہ کے خون سے ہے۔ ارے سب اپنے اپنے باپ داداؤں کے خون سے پیدا ہوتے ہیں، اہل البیت کو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے خون سے پیدا فرمایا ہے۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ کون لوگ ہیں بے لوث جن کی طینت ہے؟ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب خاص سیدہ کا ذکر آتا ہے، اللہ اکبر، یہ کون لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس کے اثر میں رہتے ہیں، جو رسول اللہ کی شہزادی پر بھونک کر کہتے ہیں کہ حضور ان کو نہیں بچا سکتے۔ واللہ نبی کی شہزادی کی تو شان یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ کی جان کی راحت کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ لوگوں کو پتا کیا ہے سیدہ کی عظمت؟ میرے امام احمد رضا نے جہاں جہاں سیدہ کا ذکر کیا، اہل علم کے ساتھ اگر اہل عشق بھی اس محفل میں ہے، ان کی توجہ، میرے بھائیوں ہم تو ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ جو امت کا سب سے چھوٹا طبقہ ہے، وہ 2.5% لوگ جس کو امت کی زکوٰۃ سمجھ کر مال کے میل کے طور پر امت نے باہر کر دیا ہے، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ تو اتنے بھی نہیں ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ سماعت اعظم کی عقیدے کی ترجمانی ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کی شہزادی وہ ہے کہ جو رسول اللہ کی جان کی راحت ہے۔ اور بیٹی بچانے والوں، لوگوں کو بچانے اور پڑھانے کا خیال بعد میں آیا۔ 1450 سال پہلے رسول اللہ نے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا، بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا۔ لوگ 1450 سال کے بعد جہاں پہنچتے ہیں، اسلام 1450 سال پہلے وہ کام کر چکا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کی عقل کتنی ہے آپ کی؟ حضور کی شہزادی کی شان دیکھو، کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرنے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ اور امام احمد رضا وہ کشتہ عشق رسول ہے جس نے سیدہ کی تعریف کرتے ہوئے کبھی سیدہ فاطمہ کا اصل نام تک نہیں لیا۔ احترام میں جہاں جہاں تعریف کی وہاں القاب سے تعریف کی۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مقام پر سیدہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ اقبال نے سیدہ
نسبت بیان کرنے کے لیے 6 مصروں کا سہارا لیا. یہ احمد رضا ہے، امام احمد رضا، جس نے ایک مصرے میں سیدہ کی 5 نسبتوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا. اور وہ بھی کس شان سے، روح اقبال بھی جھومتی ہوگی کہ اس طرح بھی منقبت سیدہ کہی جاتی ہے. نور، ہمارے عقیدے میں نبی کی شہزادی نور ہے. نور اور نور اور نار دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جیسے ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، جیسے خوشبو اور بدبو جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ بھی کہہ دو جیسے مقلد اور غیر مقلد جمع نہیں ہو سکتے، ویسے نار اور نور ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. سنیوں میں آپ کو ایسے سننے نہیں دوں گا. آپ مجھے رسول اللہ کی شہزادی کا عنوان دیتے اہل البیت کا، اور تیجے کی محفل کی طرح سنتے ہو، ایسا نہیں چلے گا. آپ کو سب کو میرے ساتھ شامل ہونا پڑے گا. اللہ اکبر. اور یاد رکھنا گلبرگہ والوں اور جہاں تک لوگ دور قریب بیٹھ کے سن رہے ہیں، سنی دعوت اسلامی مسلک کو چھپا کر بات کرنے کی تحریک کا نام نہیں ہے. جب عمل پر حملہ ہوگا تو ہم عمل پہ محنت کریں گے، لیکن جب عقیدے پہ حملہ ہوگا تو ساری مصلحتوں کو پیروں تلے کچل کر کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. سن لو سنیوں کے عقیدے میں سیدہ کیا ہے. توجہ فرمائے. اب ذرا جلدی جلدی چلتے اس لیے کہ قائد محترم جیسے ہی آئیں گے وہی میرا آخری جملہ ہوگا. توجہ فرمائے. کہتے سیدہ کی شان نور بنت نور. اگر اردو زندہ رہ گئی ہے گلبرگہ میں تو توجہ چاہتا ہوں. نور بنت نور، وہ نور ہے اور نور کی بیٹی ہے. جاؤ پوری دنیا میں تلاش کر لو، اس خاندان کے علاوہ ایسی نسبتیں کہیں ملے تو بتا دو. نور بنت نور، زوج نور، ام نور. نور خود نور ہے، نور کی بیٹی ہے، نور کی بیوی ہے، اور نور نور کی ماں ہے. ایک نور امام حسن ہے، ایک نور امام حسین ہے. اور شعر یوں مکمل کرتے ہیں نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا. اور ایک بات آگے بڑھ کے بتا دوں، صرف 5 تن پہ نور نہیں مانا احمد رضا تو وہ کچھ کا عشق رسول ہے. مزید آگے بڑھ کے کہتے ہیں ایک سیدھے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے. نیما نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ سیدہ کی شان ہے. یہ تو میں نے شعر پڑھا اس لیے کہ جس طبقے سے بات ہو رہی ہے وہ شعر کو جانتی ہی نہیں ہے، تو لوگ یہ نہ کہہ دے کہ شاعری کر کے چلا گیا. آئیے ذرا حدیث کی طرف بھی رخ کرتے ہیں. سیدہ کیا ہے؟ لوگ کہیں لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. او پس منظر تو دیکھ. حدیث سمجھنے کے لیے حدیث والے سے دل کا رشتہ جڑنا ضروری ہے، ورنہ قرآن پڑھ کر بھی لوگ مولا علی کو کافر کہتے تھے. کہتے تھے ان الحکم الا للہ، قرآن کہتا ہے اور علی تو حکم مانتا ہے. علی کافر ہو گیا. اور قرآن صحیح پڑھا، استدلال غلط کیا. حدیث صحیح پڑھا، لیکن چونکہ حدیث والے کے لیے تیرا دل صاف نہیں ہے،
اس لیے 2.5% والے ملا جی تو تشریح غلط کر گیا ہے. ہاں میں تیرے کام نہیں آ سکتا. ذرا میں تجھے بتاؤں، حدیث کی دنیا میں چل، حدیث دانی پہ اتنا ناز ہے تو ذرا بات کرے. اللہ اکبر، کس منہ سے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. یہی ملا جی ہے لوگ جس وقت مدرسے کا جلسہ کرتے ہیں تو چندہ وصول کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں ایک حافظ جی 40 ایسے لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے جس پہ جہنم واجب ہو چکا ہو، اور تیرا حافظ جی جب 40 کو جنت میں لے جا سکتا ہے اور نبی اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، یہ کہاں کی الٹی لائے؟ میرا سوال ہے ان لوگوں سے، بتا دنیا کا سب سے پہلا حافظ قرآن کون ہے؟ حافظ جی 40. ارے یہ تو وہ قرآن والا ہے جس پر قرآن نازل ہوا، پہاڑ جس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ کس کے سینے نے اٹھایا؟ وہ فاطمہ کے بابا کا سینہ تھا جس نے قرآن کا بوجھ اٹھایا. آپ حافظ جی کے لیے ایمان لے آئے، حالانکہ پتہ نہیں وہ حافظ جی ایمان پہ بھی مرے گا کہ نہیں مرے گا. توجہ ہے آپ کی. ہمارے مدرسے میں بھی یہ بیان ہوتا ہے، لیکن ہم مطلب پرست لوگ نہیں ہیں. ہاں ہم خانہ زاد غلام ہیں نبی اور آل نبی کے. توجہ فرمائیں. پھر کہ ارے یہاں تک بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مسلمان کا کچا بچہ علماء بیٹھے پیچھے سب علم والے لوگ ہیں، میں تو طالب علم، میری کوئی شمار اور قطار میں ہی نہیں، لیکن ان کی جوتیاں سیدھی کر کے کہہ رہا ہوں. توجہ کریں. مسلمان کا کچا بچہ، کچے بچے کی کیا تشریح کروں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں نہیں بنا تھا اور گر گیا. اب یہ میری زبان حیا خاموش ہے کہ وہ کچا بچہ گرتا کہاں کہاں ہے، لیکن ہے مسلمان کا. توجہ فرمائیں. کس کا بچہ ہے؟ مومن کا بچہ ہے. اور مومن کون ہے؟ ہمارے نزدیک مومن صرف وہی ہے. مولانا نے مومن کی تشریح کی، ذرا مجھ سے بھی مومن کی تشریح سن. کیا ہے مومن؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. بس مومن وہی ہے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. یہ بھی میرے امام کی ادیبانہ ندرت ہے. کیا کہا؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. کیا مطلب؟ دل سے نبی کی عزت پہ مرنے والا کون ہے؟ تو ادھر سے آواز آئے گی میں عزت نہیں کرتا. میں نے کہا بالکل کرتا ہے. کہا پھر کیسے کرتا؟ تو میں نے کہا وہ بھی آگے علاج ہے تیرا. تو بھی عزت کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے، نجدی تو مرے دل سے. اسی کو احمد رضا کہتے ہیں. جن کا عرس منانے کے لیے آئے یہی احمد رضا ہے. اللہ اکبر. تو یہ عرض کر رہا تھا مومن کا کچا بچہ جس وقت گر جاتا ہے اس کی اللہ اکبر ابھی پورا جسم نہیں بنا، کچا بچہ گر گیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. کیا کرے گا؟ ملا جی ابھی آپ باب مدینۃ العلم سے تعلق پیدا کیجئے، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علم جس کو لینا ہے وہ دروازے سے آیا کرے. آپ نے علی مولا کو چھوڑا ہے نا، اس لیے آپ اس طرح کی آوارہ گردی کی باتیں کرتے ہیں. بلی کو خواب میں چچڑے ہی نظر آتے ہیں. ہاں میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بات اصل ہے نا. توجہ کریں. مومن کا کچا بچہ اللہ سے جھگڑے کے الفاظ حدیث میں. مفتی صاحب قبلہ موجود ہے، یہ میرے بڑے بھائی حضرت علامہ رفیع الدین صاحب، بڑے عالم مفسر قرآن، شاعر، بیک وقت حافظ قرآن.
الحمدللہ توجہ فرمائیں، اللہ سے کیا کرے گا جھگڑا؟ یہ وہ جھگڑا نہیں ہے بھائیو جو دشمن میں ہوتا ہے، یہ وہ ہے جو محب اور محبوب میں ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دشمن کے جھگڑے کے اندر لطف نہیں آتا، لیکن محب اور محبوب کے جھگڑے میں جو لطف آتا ہے وہ محب ہی جانتا ہے اور محبوب ہی جانتا ہے۔ اگر جھگڑے کی بات آئی ہے تو دوسری حدیث بھی پیش کر دوں۔ ہم معراج پہ حضور گئے تو عرض کیا، اللہ یہ کون اتنی اونچی اونچی آواز سے تجھ سے جھگڑ رہا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے، محبوب میرا موسیٰ ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ اس کے بندوں کی وجاہت ہے۔ ارے وہ شان عبدیت پر آتے ہیں تو لرزتے ہیں، اور جب شان محبوبیت کا اظہار ہوتا ہے تو پھر اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ نہیں پایا، اور یہ تیرے سمجھ کی ہے بھی نہیں، اس لیے کہ عشق کی بات سمجھنے کے لیے کم سے کم عاشق ہونا ضروری ہے۔ ابھی آپ کو اس کی ہوا نہیں لگی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، کچا بچہ اللہ سے جھگڑے گا اور عرض کرے گا، مولا میں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا۔ وہ اپنے ماں باپ کو، جس نے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، ماں باپ کی صورت نہیں دیکھی، ماں باپ کی شکل نہیں دیکھی، لیکن اللہ اس کو یہ شعور عطا کرے گا کہ وہ ماں کو بھی پہچانے گا، باپ کو بھی پہچانے گا، اور اپنے نال سے دونوں کو باندھے گا، اور باندھ کر کھینچ کر اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اور تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کا تو خیال کر لے، ہندوستان میں رہتا ہے جب مومن کا کچا بچہ ماں باپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے، نہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، نہ اس نے نماز پڑھی ہے، نہ اس نے روزہ رکھا ہے، نہ اس نے حج کیا ہے، نہ اس نے زکات دیا ہے، ارے کچھ نہیں کیا ہے، مومن کا کچا بچہ ہے تو ماں باپ کو جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ وہ جو خدا کا محبوب اعظم ہو، خلیفہ اعظم ہو، نائب مطلق ہو، وہ رسول اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے۔ کیا بات کرتے ہو؟ تم جیسے غداروں کی وجہ سے لوگوں کو کمرے میں بیٹھ کر رسول اللہ کو گالیاں دینے کا موقع ملتا ہے۔ راستے تو تم کھول رہے ہو نا بھائی، آپ کو اپنی بات کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ تو ان کے بابا ہیں، بابا شافع یوم النشور، ہر قسم کی شفاعت ان کے لیے ثابت ہے، حتیٰ کہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں وہ کافر کے لیے بھی عذاب کی کمی کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ کافر کے لیے بھی، بہت بخاری پڑھتے ہو نا، بخاری میں یہ نظر نہیں آتا جو کافر کی عذاب میں بھی تخفیف کرا دے، ہے نا؟ بخاری میں ہے کہ نہیں روایت؟ میں کوئی نیا باب کھولنے نہیں آیا، لیکن بخاری میں روایت ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو آپ کافر کہتے ہیں، کافر ہونے پہ تقریریں کرتے ہیں، کیا تخفیف عذاب کی روایت وہاں نہ ملی؟ تو جو کافر کے عذاب میں تخفیف کرانے کی شان رکھتا ہو، پھر اس کے شہزادی کے لیے یہ جملہ، کیا بات کرتے ہیں؟ ارے یہ تک حدیثوں میں موجود ہے۔ سیاح کی روایت کر رہا ہوں، سیاح میں بہت سیاستہ کرتے، سیاح میں موجود ہے۔ کیا سنیے، حدیث پاک میں آیا ہے، ایک جہنمی ایک جنتی پر سے گزرے گا تو کہے گا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے ایک بار آپ کو پانی پلایا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ گلبرگہ شریف گرد نواز سے آنے والوں توجہ، کیسی شفاعت ہوگی؟ شفاعت کا معیار کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا؟ ایک جنتی، اس کی ڈگری نہیں پتا، اس کا تقویٰ نہیں پتا، اس کی پرہیزگاری، صرف وہ جنت میں پہنچ گیا جس طرح بھی پہنچا۔ اس کے پاس ایک بندہ آگے کہہ رہا ہے، اس کے طرف سے گزرتے ہوئے، میں نے تجھے پانی پلایا تھا۔ وہ صرف پانی پلانے پہ اس کی شفاعت کرے گا کہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا، یہ اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ ایک کہے گا کہ میں نے تجھے وضو کا پانی دیا تھا، یہ بھی صحیح میں ہے، اس پر بھی شفاعت۔ بھائیو، جب پانی عام آدمی کو، عام جنتی کو پانی وضو کا دینے والا، توجہ کریں،
عام جنتی کو وضو کا پانی دینے والا، عام جنتی کو پانی پلانے والا، جب وہ جنتی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے کے جائے گا تو وہ سیدہ جس نے صرف وضو کے پانی نہیں دیے، پورا خاندان کربلا میں کٹوا دیا، پانی نہیں دیا صرف پورا خاندان، اس کا یہی حق ہے کہ ان کے بارے میں یہ بکتے پھرو کہ رسول اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے۔ آؤ بیٹی کی شان تو ذرا سن لو، اللہ اکبر۔ قیامت کا دن ہوگا، ابن حجر مکی اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر نقل فرما رہے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اور بھی کتب میں، لیکن ابن حجر کا حوالہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 2.5% والے لوگ مان ہی جائیں گے، اس لیے کہ یہ بھی محدث ہے، بڑے محدث ہے، مفتی اعظم مکہ رہ چکے ہیں، اور بڑا کارنامہ ہے حدیث کی دنیا میں ان کا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ کیا ہے، اب ذرا سنو سیدہ کی شان کیا ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اس کے راوی مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، تم کہتے ہو نبی بخشوا نہیں سکتے، کسی کی بیٹی کی یہ شان ہو تو محشر میں بیان کر، اور یاد رکھنا ہم سیاح کی قید نہیں لگا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، مسلم کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، امام ترمذی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم بخاری کی وجہ سے رسول اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی وجہ سے ہم بخاری کو مانتے ہیں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں میرے عزیز، اگر دیوار پہ بھی نبی کی حدیث لکھی ہو تو ہم اس حدیث کو بھی ماننے کا ظرف رکھتے ہیں، قول رسول کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں، ہم چند کتابوں پر جو ہے وہ دین کو قید نہیں کرتے، اچھی طرح سن لو، اللہ اکبر۔ اگر تیرے پاس کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی ہے تو لا کے بتا، کسی کی یہ شان ہے محشر میں تو بتا۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن عرش کے نیچے سے ندا آئے گی، محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی ہے، اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں میرے نبی کی شہزادی حسنین کی پیاری امی جان 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پلسرات سے یوں گزرے گی، کیسے؟ ایسے جیسے بجلی کون جاتی ہے۔ کسی کے نام پہ محشر میں سر جھکے ہو تو بتا کون ہے وہ خاتون، بتاؤ کون؟ اس خاتون کے لیے بکتے ہو، کم سے کم کچھ تو خیال۔ جس نبی نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، بے غیر تو اس کی شہزادی کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو ایسی۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمۃ بدعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جزو رسول ہے وہ۔ آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، صرف یہ نہیں فرمایا، ذرا کیا فرمایا؟ وہ تو مکے میں کہا، اور ابھی میں آپ کے سامنے آخری میں تھوڑا اصول حدیث پر کچھ اشارہ دے کر کے گزروں گا، لیکن پہلے سنیں حضور نے کیا کیا فرمایا۔ یہ سب مدینہ منورہ کی باتیں ہیں، وہ مکے کی بات ہے، یہ مدینہ منورہ کی بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ میری اہل بیت کو تانا دیتے ہیں کہ قیامت کے اندر میرا نسب کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا، نسب کسی کا کام نہیں آئے گا، ہمارا عقیدہ ہے نسب کسی کا کام نہیں آئے گا، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ وضاحت فرما دی، فرماتے ہیں کسی کا نسب کام نہیں آئے گا لیکن میرا نسب کام ہے۔ ارشاد فرمایا کلو سبب و نسب منقطع الا نسبی و سببی، سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے، سب کا نسب کٹ جائے گا، سب کے انساب منقطع ہو جائیں گے، اللہ، یہ اللہ پر ذرا ملا توجہ کر، کیا؟ اللہ نسبی و سببی، میرا نسب اور میرا سبب کام آئے گا۔ سن حدیث، لے حدیث، او اہل حدیث، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ گلبرگہ شریف میں کیا کہیں بھی میں نے یہ باتیں نہیں کی ایسے، ہم تو صوفیہ کے غلام امن والے لوگ ہیں، مگر یاد رکھنا جس دن ہمارے آقاؤں پہ بھونکا جائے گا ہم رعایت نہیں کرتے، ہم ایسی مصلحت کو آگ لگاتے ہیں جس میں ہمارے آقاؤں کی عظمت داؤ پہ لگ جائے، اور وہ بھی رسول اللہ کی شہزادی،
رسول اللہ کے شہزادے. آؤ نسب کیسے کام آتا ہے. خود حضور علیہ السلام کی حدیث مرفوع ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جعفر طیار پروں کے ساتھ، چونکہ حضرت جعفر کے بازو کٹ گئے تھے تو سونے کے پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے تھے. اس پہ سبحان اللہ بنتی ہے، آپ کو بولنا چاہیے. یہ حضور کے کون ہیں؟ چچا زاد بھائی ہے. توجہ ہے آپ کی. ہاں جعفر طیار ان کا لقب بعد شہادت ہے. ان کا لقب بعد شہادت طیار ہے. شہادت سے پہلے یہ صرف جعفر ہیں. ٹھیک. اور طیار کا لقب کیوں ملا؟ اس لیے کہ ان کو رسول اللہ نے اڑتے دیکھا، اس لیے ان کو طیار کا لقب دیا. طیار بھی کہتا ہے اور اڑنے کو نہیں مانتا. اور پھر اڑ سب نہیں رہے تھے. شہید تو عبداللہ ابن رواحہ بھی ہوئے تھے، شہید تو زید بن حارثہ بھی ہوئے تھے اسی جنگ میں، اور شہید تو جعفر بھی ہوئے تھے. لیکن ہوا کیا؟ جعفر طیار ہی اڑ رہے تھے. آقا نے فرمایا او جبریل، اب ذرا اس حدیث کے جملے پہ ذرا غور کیجئے گا. جبریل زید اس سے کم تو نہیں نا؟ آقا کیا فرما رہے؟ میرا زید اس سے کم تو نہیں نا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. تو جبریل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہم نے جبریل کے الفاظ ہیں، ہم نے ان کو یہ مرتبہ اس لیے دیا. اب جان وہابیہ پر یہ جملہ بھی آفت ہے، کیونکہ یہ تو نبی کا دینا نہیں مانتے. جو خادم جبریل ہے اس کا دینا کیسے مانے؟ اور جبریل کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ بیچارے حقیقت اور مجاز کو سمجھنے کے قائل نہیں ہیں. یہ بیچارے ذاتی اور عطائی کے فرق کو سمجھتے. بھائیو ذاتی عطائی کے فرق کو نہ سمجھو گے تو وہی کی کرو گے جو خارجیوں نے کیا. ان الحکم الا للہ کی بات کر کے ذاتی عطائی کا فرق نہیں سمجھا. ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ادھر دیکھو. ایسے تو معاذ اللہ قرآن میں ظالم تضاد ثابت کر جائیں. ادھر ان الحکم الا للہ پر پابندی آ رہی ہے، اور ادھر میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ ایک پنچ متعین کر لو. ادھر حکم کا حکم ہے، ادھر ممانعت ہے. تو ذاتی عطائی کا فرق نہ سمجھو گے تو ایسی گمراہی کے گڑھوں میں گرو گے. اس کو سمجھنے کے لیے انگریزوں کی میز کا گڑا ہوا مسلک نہیں چلے گا. اگر قرآن اور حدیث سمجھنا ہے تو صفا کے چبوترے سے کڑیاں ملنی چاہیے، تب کہیں جا کے دین سمجھ میں آئے گا. یہ 1857 کے بعد کی بنی ہوئی دلہنوں اس طریقے سے کام نہیں چلتا. بات یہ ہے کہ 1450 سال پرانا وہ رشتہ چاہیے جو اللہ اکبر. توجہ فرمائے. ارشاد ہوتا ہے یہ زید کوئی کم تو نہیں، تو کہا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی جیسا آپ کہتے ہیں، مگر ہم نے ان کو یہ مرتبہ اس لیے دیا کہ یہ آپ کے اہل بیت میں سے ہے. یعنی شہید سب برابر ہے، لیکن اہل بیت ہونے کی وجہ سے، آپ کی نسبت کی وجہ سے جنت میں ان کا مرتبہ بڑھا دیا گیا. اب توجہ کریں. جعفر جس مقام کے اہل بیت ہیں اس میں، اور سیدہ جس مقام کی اہل بیت کے مقام پر فائز اس میں کتنا. جعفر چچا کے بیٹے ہیں. توجہ. جعفر چچا کے بیٹے ہیں اور سیدہ خود کی شہزادی ہے، اور ایسی کہ 3 بہنیں اور پہلے پیدا ہوئی، یہ چوتھی ہیں لیکن اتنی عزیز ہے. ارے جعفر نبی پہ جان قربان کریں، یہ جعفر ہے. نبی کی آمد پر جعفر کھڑے ہوں، یہ جعفر ہے. نبی کی خوشی جعفر چاہیں، یہ جعفر ہے. جعفر اپنے بچوں کو یتیم کر دے نبی کی خاطر، یہ جعفر ہے. جعفر اپنی جان قربان کرے، یہ جعفر ہے. لیکن فاطمہ کون ہے؟ جعفر نبی کی رضا چاہتے ہیں، نبی فاطمہ الزہرا کی رضا چاہتے ہیں. جعفر نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نبی فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہو کے کہتے ہیں فدا کی امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں.
نبی کی خوشی کے لیے لٹا دے اور نبی اپنا بیٹا ابراہیم سیدہ کی خوشی پہ قربان کر، کیا فرق ہے؟ اس شہزادی کے لیے کہا جاتا ہے تیرے کام نہ آ سکوں گا۔ تو نے کس کا کلمہ پڑھا ہے پہلے تجھے اس کا خیال ہونا چاہیے۔ ارے تو اگر حضرت موسیٰ کا بھی کلمہ پڑھتا تو وہ بھی اس مقام پر نہیں تھے جو مقام پہ تو میرے نبی کو لا کے کھڑا کرنا چاہتا۔ حالانکہ کلیم اور حبیب برابر نہیں ہے، لیکن شان کلیمی بھی سن لے۔ اگر شان حبیب سمجھنا تو کم سے کم کلیم کو دیکھ لے۔ ایک بوڑھی عورت ہے، بڑھیا، حضرت موسیٰ مصر سے ہجرت کر رہے ہیں، حضرت یوسف کی وصیت یاد دلائی جاتی ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل مصر سے جائیں گے، مصر میں پہلے آنے والا اولاد یعقوب سے کون ہے؟ جب سر کے اوپر سے جائے تو چپ رہنا، کوئی بات نہ کہنا، سمجھ میں آئے تو کچھ کہنا پڑے گا۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل میں یا اولاد یعقوب میں مصر کون آیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں سب کو بلایا اور اتنے بڑھ گئے حکومت کی، بعد میں پھر بنی اسرائیل کا کردار صحیح نہیں تھا تو حکومت ختم ہوئی، فرعون مسلط ہو، جانا بھی پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے ایک دن جائیں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کیا؟ جب بھی بنی اسرائیل مصر سے جائیں تو میرا تابوت ساتھ لے کے جائیں اور مجھے وہاں دفن کریں جہاں میرے آبا آرام کر رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتا، جو مٹی میں مل جائے اس کا تابوت کیسے لے جاؤ گے، ہے نا؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یوسف صدیق کا، مجھے لے کے جانا۔ اور پھر آپ علماء سے پوچھیں، حضرت یوسف کو جہاں دفن کیا گیا تھا وہ زمین نہیں تھی، وہ دریا تھا جہاں سے پورے مصر میں پانی پھیلتا تھا اور پہنچتا تھا۔ اور حضرت یوسف کو کا خیال آیا حضرت موسیٰ کو کہ مجھے تو لے جانا ہے تابوت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا تم میں کون ہے جو تابوت موسیٰ کا پتہ جانتا ہے؟ ایک بڑھیا تھی، بڈھی عورت، اس نے کہا میں جانتی ہوں، میں بتاؤں گی، لیکن شرط ہے میری دو روایتیں ہیں، وہ بھی پڑھ دوں گا، اس کو بھی پڑھ دوں گا تاکہ دونوں سمجھ میں آ جائے۔ توجہ، میں ایک طالب علم آدمی ہوں بھائیو، ہمیں تو دعویٰ ہی نہیں ہے اہل حدیث ہونے کا، ہم تو اہل سنت ہے۔ ہاں، آپ کو ایک بات بتاؤں، ان حضرات کو اہل حدیث ہونے کا اتنا دعویٰ ہے کہ نہیں، ابھی ہمارے جانے کے بعد کیا کہیں گے بتائیں، ہم نے تو حدیث پڑھی تھی۔ تو ایک حدیث مجھ سے بھی سن لے آگے، ابو داؤد کی حدیث ہے، گلبرگہ اور شریف والوں ان کو پکڑ کے کہو ہندوستان میں اس پہ عمل کر کے دکھا اگر سچا ہے تو۔ میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، لیکن میرے جذبات اس وقت بے قابو ہوا چاہتے ہیں کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بے ادبی کی گئی۔ اور کہا ہم تو حدیث پڑھ رہے تھے، حدیث صحیح، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایک بات کہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کتاب الطہارت کے اندر، کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبے کی طرف رخ کر کے اور کعبے کی طرف پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ مت کرنا۔ توجہ ہے، غور کرنا، احمد رضا امام کے عرس میں ایسی بات ہو سکتی ہے، ہاں، اس لیے کہ وہ علم والے آدمی تھے تو تھوڑی سی علمی بات ہونی چاہیے نا۔ ہاں، اگرچہ میرا تعلق ادھر سے تھوڑا علم کی دنیا سے تھوڑا کم ہے، لیکن چونکہ پیچھے پورا درسگاہ پوری بیٹھی ہوئی ہے نا تو تھوڑا فیضان مل رہا ہے، تو میں یہ بات کہنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ غلطی کروں گا تو مفتی صاحب ادھر سے ہیں، علامہ صاحب ادھر سے ہیں، پورا دارالفتہ پیچھے ہے، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کعبے کی طرف رخ کر کے اور پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ مت کرنا۔ اگر پیشاب پاخانہ کرنا ہے یا تو مشرق کی طرف رخ کر کے کرو یا تو مغرب کی طرف رخ کر کے کرو۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اب اہل حدیثوں کو اتنی چلچلاہٹ ہے حدیث پہ عمل کرنے کی، تو میں ان سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اس حدیث پہ عمل کر کے دکھا۔ وجہ، اس حدیث پر انڈیا میں عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے؟ کعبے کی طرف رخ مت کرنا اور پیٹھ مت کرنا۔ اگر پیشاب پاخانہ کرنا ہے تو کدھر کرو؟ یا تو مشرق کی طرف یا تو مغرب کی طرف، ہے نا؟ یہ حدیث ہے کہ اگر حدیث نہ ہوئی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج کے بعد کبھی اہل حدیثوں کا نام زبان پہ نہیں لاؤں گا، لیکن اگر یہ حدیث ہے تو پھر اس پر عمل کر کے بتاؤ۔ حدیث پڑھنے کا شوق، ہم نے تو حدیث پڑھی تو ہم بھی حدیث پڑھ رہے ہیں۔
اور پھر یہ کوئی نزہت المجالس کی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں کہ تم میرا مذاق اڑاؤ بعد میں، تمہیں تو بڑا شوق ہے نا حدیث دانی کا. ہاں یہ امام ابو داؤد نقل کر رہے ہیں، اور پھر کتاب الطہارت میں بالکل پہلے صفحے پر ہے، بہت اندر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ گھمنڈ ہے. یہ بات اگر ہم لوگ سر نیچا کر کے چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حدیث نہیں جانتے. ہمارے ایک معیار ہے، پھلدار ٹہنیاں جھک کر کے رہتی ہے. ہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. یہ بات اچھی نہیں ہے. ہوش کے ناخن لو. اور جو ان کے چکر میں حدیث کے نام پر، ان سے کہتا ہوں ہوش کے ناخن لو. کیا فرمایا؟ مشرق اور مغرب کی طرف رک کر کے پیشاب پاخانہ کرو، کعبے کی طرف رک کر کے مت کرو. مطلب کیا؟ ارے ہم اگر کعبے کی طرف رک نہیں کرتے تو مشرق کی طرف رک کریں گے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی، اور مغرب کی طرف رک کریں گے تو کعبے کی طرف چہرہ ہوگا. تو کیا انڈیا میں اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس پر انڈیا میں عمل نہیں ہو سکتا؟ یہ ہے نوٹ میں، اللہ کے رسول نے بیان، حضور نے تو مطلق بیان کیا. لیکن ہر ذی شعور اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ حدیث انڈیا پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث مدینہ منورہ کے لیے ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے، قبلہ جنوب کی طرف ہے، وہاں اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے، اور جگہ نہیں ہو سکتا. تو اب اگر کوئی آ کر کے ہمیں حدیث کی دھونس دے، یاد رکھنا باب مدینۃ العلم سے تار جڑتے ہیں ہمارے. ہاں ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، کیا بات کرتے. سنو، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات، اگر بخاری کی بات کرتے ہو پھر بخاری لو. آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر اور اس کی اولاد پر اور اس سے محبت کرنے والوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. ایک حدیث سن لیجئے یہ کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، اور جو اس سے محبت کرے ان پہ بھی جہنم حرام ہے. اندازہ فرمایا، اور ایک مقام پر فرمایا کہ فاطمہ نے اپنی حرمت پر ایسی نظر رکھی کہ اللہ نے فاطمہ پر اور قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. اس لیے یہاں ایک مسئلہ سن لے، فتاوی رضویہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اسی لیے جو عند اللہ سادات ہیں، دکن میں تھوڑا سا عند اللہ کی تشریح نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں جو عند اللہ سادات ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جو صرف عند الناس ہے ان کے معاملے میں ہم کچھ نہیں کہتے. لیکن جو عند اللہ ہیں، اب آپ سوچیں گے کہ سب بتا دیا، یہ نہیں بتایا، تو میں اس کو اپنے ایک جملے میں بتا دوں. عند اللہ اور عند الناس کا مطلب کیا؟ جن کو اللہ نے سادات بنایا ہے، جن کو سادات اللہ نے بنایا ہے ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جو خود سے بن گئے ہیں انہیں تو رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب نہیں، ان کا تو فرض بھی قبول نہیں، نفل بھی قبول نہیں. اس لیے ان سے بھی ذرا گزارش ہے کہ خدا کے لیے جو خدا نے نہیں بنایا ہے وہ بننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ پوری زندگی میک اپ کرتے رہو گے، وہ مقام پہ پہنچ نہیں سکو گے. اس لیے یاد رکھنا، نہ شفاعت ان کو نصیب ہے، نہ فرض قبول ہے، نہ نفل قبول ہے. تو یاد رکھیے عند اللہ جو سادات ہیں ان پر جہنم حرام ہے. اللہ اکبر. تو اب ہم کہیں گے ارے جب نسل سید پر جہنم حرام ہے تو فاطمہ نسل سید نہیں، فاطمۃ الزہرا تو اصل سید ہے، سیدوں کی اصل ہے سیدہ فاطمہ. ارے صرف ان کی محبت جہنم سے بچا لے جائے گی. بلکہ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کائنات سو رہے تھے، سرکار حجرہ فاطمہ میں آئے اور فرمایا فاطمہ یہ جو سو رہا ہے یعنی علی وہ اور حسن حسین اور میں اور تم یعنی ہم پنجتن جیسے ایک ساتھ یہاں ہے ویسے جنت میں ایک ساتھ رہیں گے. تو سخی بیٹی نے کہا بابا ہم تو ایک ساتھ رہیں گے، ہم سے
تو جنت کی بات کرتا ہے، جنت کی تو بات کرتا ہے، حالانکہ تجھے اگر تو اسی پر اڑا رہا بے ادبی پر تو تجھے جنت خواب میں بھی نہ دکھے مولوی جی۔ لیکن رسول اللہ کی جو جنت ہے نا وہ ہمارے عقیدے میں بہت بلند ہے۔ وجہ لوگوں کی جنت اور ہے اور رسول اللہ کی جنت، اس لیے کہ جنت میں درجے ہیں۔ لوگوں کی جنت کون سی ہے؟ جس کا عرص ہے اسی سے پوچھ لیں لوگوں کی جنت کیا ہے، تو کہتے ہیں وہ خلد، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، نیکوں کی برات جس میں اترے گی وہ خلد۔ وہ کیا ہے؟ ادنا نچھاور۔ اس ادنا پر بھی اعلیٰ حضرت کے اس ادنا کہنے پر بھی ادنا جی تھوڑا سا غور کریں ادنا حضرت صاحب، کیا وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ ہاں ہمیں بدعتی کہنے والوں تمہارا عقیدہ بدعتیوں جیسا ہے، تم عقیدے کی نئی بدعت لائے ہو، یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں، اسلاف کا نہیں۔ ارے اصل سلفی تو ہم ہیں، اس لیے کہ سلفی وہی ہوتا ہے جس کے اسلاف ہوتے ہیں، سلفی وہ ہوتا ہے جس کے اسلاف ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس کون اسلاف ہے ذرا بتاؤ نا؟ وہی لے دے کے چراتے ہو، کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رفع یدین کرتے تھے، تو میں نے کہا صرف رفع یدین نہیں کرتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی وہ ٹھوکر مار کے قم باذن اللہ کہہ کے مردے بھی زندہ کرتے تھے۔ اور صرف رفع یدین کو چرا کے بھاگنے والے تجھے اس طریقے سے ہضم نہیں کرنے دیں گے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی یہ بھی کہتے تھے کہ مجھے قسمیں دے دے کہ اللہ کھلاتا پلاتا ہے، وہاں کہاں مرتے ہو، ان کا تو مذاق اڑاتے ہو۔ اور پھر اللہ اکبر، شیخ عبد القادر جیلانی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس وقت تک میرا مرید مرے گا نہیں جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ ارے جب عبد القادر جیلانی کا مرید بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا تو وہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں کون ہوں؟ کہتے ہیں انا الحسنی۔ تو جس سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو ان کو بچا نہیں سکتے، غوث پاک کو ناز ہے انا الحسنی والمقتا مقامی، میں حسن کا بیٹا ہوں اس لیے اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ ارے حسن کا بیٹا ہونے پہ ناز ہے غوث پاک کو، اور حسن کس کا بیٹا ہے؟ وہی سیدہ جس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو نہیں بخشواس۔ بات دور نکل گئی، عرض کیا کر رہا، وہ خلد عرض کروں نا، تھک گئے تو کوئی بات، جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور۔ گلبرگہ شریف والوں دکن میں برات نکلتی کہ نہیں نکلتی؟ بولے نکلتی ہو تو بولو، نہیں نکلتی تو مت بولو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، نکلتی ہے۔ برات میں دولہے کے صدقہ اتارا جاتا ہے، دولہا اگر ٹھیلا چلانے والا ہے تو بھی صدقہ اتارا جاتا ہے، چائے بیچنے والا ہے تو بھی صدقہ۔ ڈریے مت، دولہے کی بات کر رہا، دولہا اگر چائے بیچنے والا ہے تو بھی صدقہ اتارا جاتا ہے، کرانہ دکان والے تو بھی صدقہ، مولوی صاحب ہے تو بھی صدقہ۔ لیکن یہ صدقے کا اصول ہے کہ جس کے سر سے اتارا جاتا ہے وہ کتنا ہی کلاش ہو، مفلس ہو، صدقہ اس کو نہیں دیا جاتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ صدقہ جس کو اتارا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیرت عشق کے خلاف ہے کہ جس کا صدقہ اسی کو دیا جائے۔ صدقہ ہوتا ہی وہ ہے جو غیر کو دیا جائے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی الگ طریقہ بنا لیا ہو 2.5% لوگوں نے تو ان کا الگ میٹر ہے، کیونکہ ان کی دنیا ہی الگ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں غیرت عشق یہ ہے کہ دولہے کا صدقہ اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے، کسی اور کو دیتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ارے دولہا کلاش بھی ہو تو اس کا اتارا صدقہ اس کو نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، وہ معراج کا دولہا جس کی حکومت زمین سے لے کر کے آسمان تک ہو، اس کا صدقہ کیا ہے؟ وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نشاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ تو جب نبی کا صدقہ
اتار کر وہ خلد بانٹی جائے گی تو نبی کو نہیں دی جائے گی، وہ تو نیکوں کو دی جائے گی۔ رفیع الدین صاحب کو، مفتی زبیر صاحب کو، مولانا جاوید صاحب کو، یہ علامہ حضرات کو، یہ بزرگوں کو، یہ نیک لوگ ہیں، لیکن جو نبی کی جنت ہوگی وہ نیکوں والی نہیں ہوگی، وہ تو الگ جنت ہوگی نا، اس لیے کہ وہ صدقہ نہیں ہے نا، تو جس کا جیسا مرتبہ اس کا ویسا درجہ۔ اب اس درجے میں نمازی جا نہیں سکتا نماز کی وجہ سے، روزے دار جا نہیں سکتا روزے کی وجہ سے، شہید جا نہیں سکتا شہادت کی وجہ سے، عالم جا نہیں سکتا علم کی وجہ سے، اور ولی جا نہیں سکتا ولایت کی وجہ سے، صحابی جا نہیں سکتا صحابیت کی وجہ سے۔ دیکھو اعمال کی وجہ سے نبی کا جو درجہ ہے اس درجے میں کوئی نہیں جا سکتا، لیکن ترمذی پکار کے کہہ رہی ہے اگر اہل البیت سے محبت ہے تو محبت اہل بیت کی بنیاد پر نبی جس درجے میں ہوں گے اسی درجے میں غلاموں کو بھی داخل کر دیا۔ جب محبت فاطمہ میرے اور تم جیسے گنہگاروں کو نبی کے درجے والی جنت میں داخل کرا سکتی ہے، سیدہ کی شان کیا شان ہے سیدہ کی۔ مقام شوق جھکا لو، مقام شوق جھکا لو، بلکہ یاد نہیں آتا ہے کہ بڑا اچھا کلام ہے لیکن وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکل گئی کہ سیدہ کیا ہیں۔ تو بات جو چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنت اور جنت سے متعلق بات ہو رہی تھی کہ ایک بڑھیا وہاں موجود تھی، اس نے کہا، میں ختم کر رہا ہوں، شاید حضرت تشریف لا رہے، ہاں وہ آئیں گے، میرا آخری جملہ ہوگا کیونکہ میں انہی کے انتظار میں ہوں، اور ویسے بھی وہ تشریف لاتے ہیں تو میں نہیں بولتا ہوں۔ میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے سامنے تو سبق سنایا جاتا ہے، تقریر نہیں کی جاتی، لیکن جتنا ٹائم ہے سن لیں تھوڑی دیر۔ کیا عرض کر رہا تھا، توجہ، حضرت موسیٰ کلیم تابوت یوسف علیہ السلام دے کے جانا چاہتے ہیں، بڑھیا کہتی ہے میں مجھے پتہ معلوم ہے بتاؤں گی لیکن شرط ہے، نمبر 1 بڈھی ہو گئی ہوں، مجھے جوانی لوٹا دیں۔ توجہ، ہاں توجہ فرمائیں، حدیث ہے، ہاں جب سے احمد رضا آیا ہے سنیوں کو مزہ آیا ہے نا، عرس ان کا ہے تو پھر ایسی بات، جب آپ رنگ رضا میں تو ہم بھی ہیں، ہاں توجہ آپ کی، کیا میں بوڑھی ہو چکی ہوں مجھے جوانی لوٹا دیجیے، کتنا بڑا شرک کہہ دیا ہے؟ لیکن خیر سے قوم موسیٰ میں یہ 2.5% نہیں تھے، اس لیے کسی کو اعتراض نہیں ہوا، اور پھر کہا آپ کے درجے میں جنت چاہتی ہوں، ہاں اس لیے کہ میں نے ابھی کہا نا نبی کے درجے میں جنت ملے گی اہل بیت کی محبت پر، تو کچھ مینڈکیوں کو چھینکیں آئے گی، دیکھو کتنی بڑی بات کر، نبی کی اہل بیت کی محبت میں نبی کے درجے میں گستاخی نہ ہوئی۔ ہم نے کہا ترمذی سے جا کے پوچھو، اور پھر ترمذی کا بھی کیا قصور ہے، انہوں نے تو حضور کا قول لکھا، حدیث مرفوع لکھی انہوں نے، توجہ فرمائیں، کہ آپ کے ساتھ آپ کے درجے میں جنت میں جاؤں گی جوانی لوٹا دے۔ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو جنت نہیں دے سکتا، توجہ آپ کی، اگر آپ ادھر دیکھیں گے تو میں گفتگو بند کروں، اس لیے کہ میں لوگوں کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں اصلاحی بیان کروں، آپ جدھر دیکھیں مجھے کوئی پرابلم نہیں، لیکن آقاؤں کا ذکر کروں تو پھر میرے ساتھ ہونا ہے۔ سیدہ کی نظر ہو گئی، تمہارا بھی بیڑا پار ہے میرا بھی بیڑا پار ہے، ہاں لوگوں کی بیٹیوں پہ حملے ہوتے ہیں، لوگ بے چین ہوتے ہیں، لیکن یہ اہل سنت کا کلیجہ ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو سیدہ کی عظمت پہ قربان کرتے ہیں، ہم اپنی جانوں کو سیدہ کی عظمت پہ قربان کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، کیا حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب میرا سردار جس کا میں مقتدی ہوں وہ میرا مقتدا ہے، وہ اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، اے بڈھی میں تجھے کیسے اپنے جنت میں لے جاؤں، نہیں کہا نا، کیونکہ یہ عقیدہ تھا ہی کسی کا نہیں نا، یہ تو 2.5% کی قلب ناپائیدہ کنار کے اٹھنے والی گندی موج کا گازہ ہے، ہاں یہ کسی کا عقیدہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم نے کہا بڑھیا
تو جنت میں چلی جا بس اتنا کافی، میں تجھے جنت دیتا ہوں، جنت میں چلی جا اتنا کافی۔ اس نے کہا نہیں، میں تو آپ ہی کے ساتھ مانگنے کے لیے پھر ضد چاہیے، ناز چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نبی نہیں دیتے، میں نے کہا صحیح کہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بہت دیا، اتنا دیا کہ دامن میں میرے سمائے، نے میں کہا صحیح کہا۔ تو لوگ کہتے ہیں تو صلح کلی تو نہیں ہوا کہ تو دونوں کو صحیح کہہ رہا ہے؟ نہیں، دونوں کو صحیح نہیں کہہ رہا، اس کو نہیں ملا تو وہ نہیں کہہ رہا ہے، اور اس کو مل گیا تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو کہا مطلب کیا؟ میں نے کہا ابو جہل کو نہیں ملا اور ابو بکر کو اتنا نوازا کہ صدیق اکبر بنا دیا، تو جن کو نہیں ملا ان کو اپنا شجرہ چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ادھر سے تو نہیں ملتا۔ صدیقی عقیدے والوں کو ملتا ہے، زندیقی عقیدے والوں کو نہیں ملتا۔ ارے اویس اگر نہ آئے تو بھی اتنے نوازے جاتے ہیں کہ سب نبی سے دعا کرواتے ہیں، اور نبی صحابہ کو بھیج کے کہتے جاؤ میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا جنت لے لے بس کافی ہے، میرے ساتھ نہیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل کہہ دو موسیٰ سے مانگتی ہے تو دے دینا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا او بڑھیا تو یہ شرک کرتی ہے، مجھ سے مانگ میں دوں گا، نا، جس ہاتھ پھیل رہے ہیں اسی کو وسیلہ بنایا دینے کے۔ دیتا تو اللہ ہی ہے نا، دیتا تو اللہ ہی ہے نا، لیکن توجہ فرمائیں، کیا موسیٰ مانگتی ہے تو دے دینا، اور پھر کیا کہا اس میں تیرا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی کمی تھوڑی ہونے والی، مانگتی ہے تو دے، اور پھر دے دیا، اور پھر اس بوڑھی کو جوان بھی کر دیا، وہ جوان بھی ہو گئی جنتی بھی ہو گئی۔ دو جیم مل گئے موسیٰ کے کرم سے، جوانی بھی ملی جنت بھی ملی۔ تو جب حضرت موسیٰ ایک انجان بڈھی کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا رہے، صرف کتنا عمل، کتنا تابوت بتانا ہے کہ یہ حضرت یوسف کا، تو جب حضرت یوسف کی قبر کو بتا کر وہ موسیٰ کے درجے میں جنت میں جا سکتی ہے، اہل بیت سے پیار کر کے ہم حضور کے درجے میں جنت میں نہیں جا سکتے؟ اور پھر کس نے کہہ دیا کہ برابر میں بیٹھیں گے؟ ہم تو بس اتنا ہی کہتے ہیں نا، اتنی سی بات ہے، مجھے بتاؤ، اچھی طرح بتاؤ، آج کل مرسیڈیز کاروں میں کتے گھوم رہے کہ نہیں گھوم رہے ہیں؟ بھائی وہ کتے جو اصلی کتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ کتے گھوم رہے ہیں کہ نہیں گھوم رہے مرسیڈیز کاروں میں؟ بولو، منہ لٹکا کر کے باہر یہ زبان لٹکاتے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ میرے لیے تقریر میں جا رہا ہوں، ذکر رسول کے لیے جا رہا ہوں، جلسے والے لے کر آئیں امباسڈر، ذوق میں کہہ رہا ہوں ورنہ آج کل امباسڈر چلتی نہیں ہے، اور وہ کتا یہ کار میں گھوم رہا ہے، وہ بھی مرسیڈیز کار میں، اس کے گلے میں پٹا ہے زبان۔ میں نے کہا یار میرے محلے کا کتا وہ ایسے جھڑکیاں کھاتے رہتا ہے، اس کتے کی خصوصیت کیا ہے؟ تو کسی نے میرا دامن پکڑ کے کہا حضرت مفتی زبیر صاحب نے، امین تجھے عقل نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہا یہ مرسیڈیز کار کتے کے لیے نہیں بنی، نہ کتا مرسیڈیز کے لیے بنا۔ کتا یہ برادری ہے، وہی بھونکنا، وہی آواز، وہی انداز، وہی برادری، وہی رنگ، وہی نسل، وہی سب کچھ، وہی عادت، وہی اتوار۔ میں نے کہا پھر وہ میرے محلے کا کتا ٹکڑے ٹکڑے کے لیے بھٹک رہا ہے اور یہ مرسیڈیز کار میں کیوں گھوم رہا ہے؟ کہ بس اس کا فن اتنا ہے کہ مرسیڈیز کار کے مالک کی اس نے غلامی کر لی ہے، اس لیے جہاں آقا وہی اس کا کتا۔ ارے جب کتا گلے میں وفا کا پٹا ڈال کر مرسیڈیز کار میں گھوم سکتا ہے تو ہم نبی اور آل نبی کی وفا کا پٹا ڈال کر جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کے درجے میں کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ اب آئیے ذرا کچھ مزید حدیثیں سن لیں، میں جلدی سے روایت پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سرکار کی حدیث، آقا فرماتے ہیں اگر قریش کے، فرماتے ہیں میرے آقا سرکار فرماتے ہیں، جلدی پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں جنت میں جانے کے لیے قریش سب سے آگے ہوں گے،
سب سے. اور پھر فرمایا اگر قریش کے اترانے کا خیال نہیں ہوتا، توجہ کرنا، اگر قریش کے اترانے کا خیال نہیں ہوتا تو میں ان کو وہ سب بتا دیتا جو اللہ نے ان کے لیے درجے رکھے. یہ اب بتائیے جب قریش کے لیے یہ ہے تو رسول اللہ کی جو صلبی شہزادی اس کے لیے کیا. پھر آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنت کی کنجی زنجیر سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا. تو کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں آل عبد المطلب کو بھول جاؤں گا؟ فرمایا جنت کی جب میں زنجیر کھٹکھٹاؤں گا تو کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں اولاد عبد المطلب کو بھول جاؤں گا؟ فرمایا جس نے بھی توحید کا اعلان کیا ہوگا میں سب سے پہلے جن کی شفاعت کروں گا وہ میری اہل البیت ہوں گے. سب سے پہلے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، اس کے بعد پھر میں دوسروں کی شفاعت کروں گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اہل بیت میں سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں ہے؟ ارے نادان، وہ تو ایسی خاص ہے اہل بیت میں کہ جب آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. اللہ پاک نے یہ تو اللہ پاک فرماتا یرید اللہ، لیکن اللہ کا ارادہ تو فیصلہ ہوتا ہے. اللہ نے فیصلہ کر لیا کس بات کا؟ کہ اے نبی کے گھر والوں تمہیں خوب ستھرا کر دے اور ہر نجاست سے پاک کر دے. مفسرین یہاں تک لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو اصل اہل بیت ہے، ایک تو نسل جو اصل اہل بیت ہے ان کو اسلام کے خلاف وسوسہ آنے سے بھی محفوظ کر لیا. تطہیر یہاں تک فرمائی، تطہیر یہاں تک کہ ان کو وسوسے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور پھر اللہ اکبر جب آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے سیدہ کو دائیں بٹھایا، مولا علی کو بائیں بٹھایا، حسنین کریمین کو گود میں بٹھایا، اور اس کے بعد گود میں بٹھا کر کے چادر ڈالی اور چادر ڈال کر فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی. اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے. میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور یہ میرے خاص لوگ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے قائد ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں اور اب حضرت کا خطاب ہوگا. بس اپنی گفتگو کو میں یہاں پر سمیٹ لوں اور گفتگو کو پوری کر دوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ خصوصی باتیں بیان فرمائی. یہاں تک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو میری آل سے بغض رکھے گا قیامت کے دن وہ کالا منہ لے کر کے آئے گا اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ تھے قاضی شہاب الدین دولت آبادی. ان کی تفسیر شورِ آفاق تفسیر بحر مواج میں قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفل کے اندر جو تو آئے میں تم پر چھوڑتا ہوں، اس کے لیے اٹھو یا نہ اٹھو، لیکن جب میری اولاد تمہارے درمیان آیا کرے تو تم ان کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اولاد کو دیکھ کر جو اٹھ کر کھڑا نہ ہو اللہ اسے لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا. آپ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ اللہ اکبر مطلقاً حضور کی اولاد میں سے کسی کو دیکھ کر اگر کھڑے نہ ہو، حدیث لائیں امام المتکلمین امام احمد رضا کے والد کہ اللہ رب العزت اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا. جب عام اولاد کی یہ شان ہے تو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، جان احمد کی راحت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کیا ہوگی. رہی بات وہ
وہ بات کہنا کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تو اس کو دو مصروں میں حضور محدث اعظم کے چوشوی نے بہت آسانی سے سمجھا دیا ہے. کہتے ہیں فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف. اس کا نچوڑ یہ ہے، فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف. بو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا، بو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پھر وہی مصرع جس سے آغاز کیا تھا اسی پر اختتام. پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول.